ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی کتاب قرآن آن مینجمنٹ پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب قرآن کی لازوال حکمت کو جدید انتظامی طریقوں سے ہم آہنگ کرنے کی ایک منفرد کوشش ہے۔ جی، اور اس گفتگو کا جو مرکزی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ مؤثر اور اخلاقی انتظامیہ کی اصل بنیاد کیا ہے۔ کیا یہ قرآن کے وہ لازوال اصول ہیں جن کا کتاب میں ذکر ملتا ہے، یا پھر جدید انتظامی سائنس کے وہ تجرباتی طریقے اور فریم ورک ہیں جو عملی طور پر زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ بالکل، تو میرا موقف اس بحث میں یہ رہے گا کہ قرآنی اصول ہی انتظامیہ کی حقیقی بنیاد ہیں اور اعلیٰ ترین سرچشمہ بھی جو ایک جامع اور اخلاقی طور پر مضبوط لائحہ عمل فراہم کرتے ہیں۔ جبکہ میں یہ نکتہ پیش کروں گی کہ اگرچہ قرآنی اصول اخلاقی گہرائی تو ضرور فراہم کرتے ہیں، مگر آج کی جو پیچیدہ تنظیمیں ہیں انہیں چلانے کے لیے بنیادی عملی اوزار اور ضروری ڈھانچہ وہ دراصل جدید انتظامی سائنس ہی مہیا کرتی ہے۔ دیکھیے، میری نظر میں تو قرآن آن مینجمنٹ بہت واضح طور پر یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن انتظامیہ کے لیے ایک مکمل اور اخلاقی طور پر مستحکم بنیاد فراہم کرتا ہے۔ کتاب میں جن بنیادی قرآنی اقدار کا ذکر ہے، مثلاً عدل و انصاف جس پر سورۃ النساء آیت 135 میں زور دیا گیا ہے، پھر مشاورت یعنی شورا جس کا اصول سورۃ الشورى آیت 38 میں واضح ہے، امانت داری جس کا حکم سورۃ النساء آیت 58 میں ملتا ہے، اور رحمت جس کا عالمگیر پہلو سورۃ الانبیاء آیت 107 میں بیان ہوا ہے، یہ سب آپ دیکھیں وقت اور حالات کی قید سے بالکل آزاد ہیں۔ پھر کتاب میں قرآن سے اخذ کردہ جو انتظامی تعریفات ہیں ان کو دیکھیں، منصوبہ بندی اور مستقبل کی فکر کا تصور جو سورۃ الحشر آیت 18 سے ملتا ہے، وسائل کی ذمہ دارانہ تقسیم جس کا اشارہ سورۃ البقرہ آیت 177 میں ہے، نرمی اور مشاورت پر مبنی قیادت جس کی طرف سورۃ آل عمران آیت 159 رہنمائی کرتی ہے، احتساب اور جواب دہی کا نظام جو سورۃ الاسراء آیت 36 سے سمجھ آتا ہے، اور وسائل کے استعمال میں میانہ روی جس کا اصول سورۃ الفرقان آیت 67 میں ہے۔ یہ سب مل کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن انتظامیہ کے لیے ایک مکمل ضابطہ پیش کرتا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اصول صرف پیداواری صلاحیت بڑھانے پر توجہ نہیں دیتے بلکہ فرد کی ذاتی نشوونما اور تنظیم کی مجموعی اخلاقی بلندی پر بھی زور دیتے ہیں، جو اکثر آپ کہہ لیں جدید سیکولر ماڈلز میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ میں آپ کی اس بات سے انکار نہیں کر رہی کہ قرآنی اصول گہری اخلاقی بصیرت اور اہمیت کے حامل ہیں، یقیناً ہیں، لیکن میرا استدلال یہ ہے کہ جدید انتظامی سائنس جس کا کتاب خود بھی آپ دیکھیں پہلے 4 ابواب میں تفصیلی جائزہ پیش کرتی ہے، وہ عملی اوزار، وہ تجزیاتی طریقے اور وہ منظم فریم ورک مہیا کرتی ہے جو آج کی تیز رفتار اور پیچیدہ دنیا میں تنظیموں کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ ذرا کتاب کی ترتیب پر ہی غور کریں۔ پہلے جدید انتظامی تصورات بیان کیے گئے ہیں، ان کی تاریخ، تعریفیں، فوائد، مختلف پہلو بطور عمل، سرگرمی، نظم، گروہ، سائنس، فن، پیشہ، پھر انتظامی وظائف، سطحیں اور مختلف انداز۔ اس کے بعد ان تصورات کو قرآنی تعلیمات سے جوڑا گیا ہے۔ کیا یہ ترتیب خود اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ مصنف کے نزدیک بھی شاید عملی تفہیم اور اطلاق کے لیے پہلے جدید فریم ورک کو سمجھنا ضروری ہے؟ اچھا جی، جدید طریقے جیسے ڈیٹا انالیسز، آپریشنز ریسرچ اور اسٹریٹیجک پلاننگ ماڈلز، یہ وہ ٹولز ہیں جو عالمگیر طور پر قابل اطلاق ہیں اور کارکردگی جانچنے اور بڑھانے کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ قرآنی اصول بلا شبہ اس عملی بنیاد پر ایک مضبوط اخلاقی چھت فراہم کرتے ہیں۔ کتاب کا ذیلی عنوان بھی تو یہی ہے، ہارمنائزنگ ٹائملیس وزڈم ود ماڈرن پریکٹسز، یعنی ہم آہنگی پیدا کرنا، نہ کہ ایک کو دوسرے کا متبادل قرار دینا۔ آپ کتاب کی ترتیب سے جو نقطہ اخذ کر رہے ہیں وہ دلچسپ ہے، لیکن میں اسے ایک آپ کہیں مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مصنف نے پہلے جدید اصطلاحات کا ذکر اس لیے کیا ہو تاکہ آج کا قاری جو ان اصطلاحات سے مانوس ہے یہ سمجھ سکے کہ جن تصورات کو آج نیا سمجھا جا رہا ہے ان کی اصل اور گہری بنیادیں قرآن میں پہلے سے موجود ہیں؟ کتاب میں واضح مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح قرآنی قصص جیسے ملکہ سبا کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور فرعون کا معاملہ اور خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی یہ کلیدی انتظامی اسباق سے بھرپور ہیں۔
کتاب نے تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کم از کم 25 انتظامی نکات اخذ کیے ہیں، جن میں اسٹریٹجک ویژن اینڈ پلاننگ، ریسورس ایلوکیشن اور لیڈرشپ اینڈ امپاورمنٹ شامل ہیں۔ یہ سب باب اول میں مذکور ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے نا کہ انتظامی حکمت کا اصل سرچشمہ تو وحی الہی ہے، نہ کہ وہ نظریات جو چند دہائیاں یا صدیاں پہلے وضع ہوئے۔ میں سمجھتی ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ قصص بلا شبہ حکمت سے بھرپور ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حکمت اتنی واضح اور مکمل تھی تو اسے انتظامی دنیا میں ایک منظم سائنس کے طور پر رائج ہونے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ کیا یہ جدید سائنس کا کردار نہیں کہ اس نے آپ کہہ لیں بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرویا، ان اصولوں کو منظم کیا، انہیں قابل پیمائش یعنی میجربل بنایا اور ان کے عملی اطلاق کے لیے معیاری طریقے، اسٹینڈرڈائزڈ پروسیجرز اور فریم ورک وضع کیے؟ کتاب کا پہلے جدید نظریات پیش کرنا اور پھر ان کی تائید یا گہری تفہیم کے لیے قرآنی حوالے لانا میرے نزدیک اسی بات کی غمازی کرتا ہے کہ عملی دنیا میں قدم جمانے کے لیے جدید فریم ورک ایک ضروری نقطہ آغاز ہے۔ یہ ہم آہنگی محض ترجمانی نہیں بلکہ دو مختلف مگر اہم ذرائع علم کو ملانے کا عمل ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں، جدید سائنس وہ عملی زبان فراہم کرتی ہے جس کے ذریعے ان لازوال اصولوں کو آج کی کارپوریٹ یا انتظامی دنیا میں مؤثر طریقے سے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ چلیں اطلاق اور عالمگیریت کی بات کرتے ہیں۔ کیا قرآن کے پیش کردہ اخلاقی اصول زیادہ عالمگیر اور پائیدار نہیں ہیں؟ کتاب کے باب پنجم میں ایک اچھے مسلم مینیجر کی جو 12 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جن میں دیانتداری، ہمدردی، انصاف پسندی اور مؤثر ابلاغ یعنی ایفیکٹو کمیونیکیشن جیسی صفات شامل ہیں، کیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے؟ نہیں نا، یہ تو وہ عالمگیر انسانی اقدار ہیں جو کسی بھی تنظیم کو، چاہے اس کا ثقافتی یا مذہبی پس منظر کچھ بھی ہو، طویل مدتی کامیابی اور استحکام بخش سکتی ہیں۔ یہ اخلاقی بنیاد ان تکنیکی طریقوں سے کئی زیادہ مضبوط اور دیرپا ہے جو وقت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ کیا ایک اخلاقی طور پر مضبوط تنظیم طویل مدت میں ایک صرف ٹیکنالوجی طور پر ماہر مگر اخلاقی طور پر کمزور تنظیم سے بہتر کارکردگی نہیں دکھائے گی؟ میں آپ سے اس بات پر تو بالکل متفق ہوں کہ یہ اخلاقی اقدار عالمگیر ہیں اور انتہائی اہم بھی ہیں، اور یقیناً طویل مدتی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کہ صرف ان اخلاقی اقدار کی بنیاد پر آج کی پیچیدہ تنظیم چلانا شاید کافی نہ ہو۔ جدید انتظامی تکنیکیں جن کا کتاب میں بھی تفصیل سے ذکر ہے، مثلاً باب دوم میں بیان کردہ انتظامی وظائف، مینجمنٹ فنکشنز، جیسے منصوبہ بندی یعنی پلاننگ، تنظیم سازی آرگنائزنگ، عملہ سازی اسٹافنگ، ہدایت کاری ڈائریکٹنگ اور نگرانی کنٹرولنگ، یا باب سوم میں مذکور مہارتیں، سکلز، جیسے تصوراتی کنسیپچول، انسانی ہیومن اور ٹیکنیکی ٹیکنیکل، یہ وہ عملی اوزار ہیں جو کسی بھی ثقافتی یا مذہبی پس منظر سے قطع نظر کارکردگی بڑھانے کے لیے ضروری ہیں، قابل اطلاق ہیں اور تجرباتی طور پر ثابت شدہ ہیں، یعنی امپیریکلی ویلیڈیٹڈ ہیں۔ لیکن کتاب خود ان جدید تصورات کو اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ کرنے کا طریقہ بتاتی ہے، جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جدید تکنیکیں اپنی جگہ ناگزیر ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اخلاقیات پر توجہ دیں اور عملی تکنیکوں کو نظر انداز کر دیں۔ نہیں، دونوں کا امتزاج ضروری ہے، اور عملی نظامت کے لیے جدید سائنس بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں اگر انسانی رویے کے نظریات، خاص طور پر تھیوری ایکس اور تھیوری وائی کو لیں تو کتاب کا چوتھا باب بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ کس طرح تھیوری ایکس کے منفی مفروضے کہ لوگ کام چور ہیں اور نگرانی کی ضرورت ہے اور اس سے جنم لینے والا آمرانہ طرز قیادت، اور پھر تھیوری وائی کے مثبت مفروضے کہ لوگ ذمہ دار ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ابھرنے والا اشتراکی انداز، ان دونوں کے بنیادی تصورات کی جڑیں ہمیں قرآنی آیات اور احادیث میں ملتی ہیں۔
مثال کے طور پر مشاورت یعنی شورا کا حکم اور کارکنوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم، یہ تھیوری وائے کے اصولوں سے گہری مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ انسانی نفسیات، تحریک یعنی موٹیویشن اور رویے کے بارے میں گہری اور بنیادی سمجھ اسلامی تعلیمات میں پہلے سے موجود تھی، جس نے بعد میں آنے والے نظریات کی راہ ہموار کی۔ آپ کا نقطہ قابل غور ہے کہ ان تصورات کی باز گشت اسلامی تعلیمات میں ملتی ہے، یقیناً ملتی ہے، لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈگلس میک گریگر نے 1960s کی دہائی میں اپنی تھیوریز براہ راست ان تعلیمات سے اخذ کی تھیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ میک گریگر نے یہ نظریات اپنے تجرباتی مشاہدے، امپیریکل آبزرویشن اور صنعتی نفسیات، انڈسٹریل سائیکالوجی کی تحقیق کی بنیاد پر پیش کیے تھے۔ کتاب کا ان سائنسی نظریات کو بعد میں قرآنی حوالوں سے جوڑنا در حقیقت ایک تشریحی عمل ہے، ایک انٹرپریٹیو ایکسرسائز ہے، یہ دکھانا کہ یہ جدید سائنسی نتائج اسلامی اقدار سے متصادم نہیں بلکہ ہم آہنگ ہیں۔ تشریح جی، یہ ہم آہنگی پیدا کرنے کی ایک قابل تعریف کوشش ہے، میں مانتی ہوں، لیکن یہ ان نظریات کی سائنسی اور تجرباتی بنیاد کو تبدیل نہیں کرتی، نہ ہی یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کا اصل ماخذ وہی ہے۔ یہ تو جدید علم کو اسلامی تناظر میں سمجھنے اور اس کی آپ کہنے توثیق کرنے کی کوشش ہے، نہ کہ یہ دعویٰ کہ یہ نظریات براہ راست قرآن سے ہی نکلے ہیں۔ اس تشریح سے ان نظریات کی سائنسی حیثیت پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ ٹھیک ہے، تشریح اور ماخذ کی بحث اپنی جگہ، لیکن آئیے آخری نقطے پر بات کرتے ہیں، جامعیت بمقابلہ عملیت کی۔ میرا بنیادی استدلال یہ ہے کہ قرآن انتظامیہ کا ایک زیادہ جامع یعنی ہولسٹک اور مکمل نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہ صرف تنظیم کے مادی اہداف، آرگنائزیشنل گولز کے حصول پر توجہ مرکوز نہیں کرتا، بلکہ فرد کی اخلاقی، روحانی اور ذاتی ترقی کو بھی برابر اہمیت دیتا ہے۔ کتاب کے پیش لفظ میں جس طرح شخصی ترقی، پرسنل ڈیولپمنٹ اور تنظیمی فضیلت، آرگنائزیشنل ایکسلنس کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہ اسی جامعیت کی طرف اشارہ ہے۔ کیا یہ وسیع تر تناظر جو انسان کو محض ایک معاشی پرزہ نہیں سمجھتا بلکہ اس کی مکمل شخصیت کو مد نظر رکھتا ہے، جدید خالصتاً عملی یعنی پریگمیٹک یا سیکولر انتظامی ماڈل سے برتر نہیں ہے؟ میں آپ سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں کہ اخلاقی، روحانی اور شخصی ترقی کے پہلو انتہائی اہم ہیں، اور قرآن اس حوالے سے بے مثال اور جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہ روح ہے جو انتظامی ڈھانچے کو مقصدیت اور انسانیت عطا کرتی ہے۔ کتاب اس پہلو کو بہت خوبی سے اجاگر کرتی ہے، تاہم روزمرہ کے جو انتظامی چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے، کارکردگی کے اہداف یعنی پرفارمنس ٹارگٹس حاصل کرنے، وسائل کی مؤثر تقسیم، ایفیشینٹ ریسورس ایلوکیشن کرنے اور عالمی مسابقات گلوبل کمپٹیشن کے اس شدید دور میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جدید انتظامی سائنس کے عملی اوزار، تکنیکیں اور ماڈلز ناگزیر ہیں۔ ناگزیر؟ جی، ناگزیر۔ صرف نیک نیتی یا اخلاقی اصول کافی نہیں ہوتے، آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ، فائنینشیل انالیسس، سپلائی چین مینجمنٹ جیسے عملی شعبوں میں مہارت اور جدید ترین طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب کا اصل کمال، جیسا کہ اس کا ذیلی عنوان ہارمونائزنگ ٹائم لیس وزڈم وتھ ماڈرن پریکٹسز پھر سے یاد دلاتا ہے، ان دونوں جہانوں کو ملانا ہے۔ یہ ایک کو دوسرے کا متبادل قرار نہیں دیتی، بلکہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ حقیقی کامیابی کے لیے دونوں کی ضرورت ہے، عملیت کے لیے جدید سائنس اور گہرائی و مقصدیت کے لیے قرآن۔ میرے خیال میں تو یہ دونوں مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں، اور اس تصویر میں عملی ڈھانچہ جدید سائنس فراہم کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ میرا موقف بدستور یہی ہے کہ انتظامیہ کی اصل بنیاد وہ لازوال اخلاقی اور عملی اصول ہے جو قرآن فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو نہ صرف مؤثر ہے بلکہ بامانی، پائیدار اور انسان دوست بھی ہے۔ جدید طریقے اور تکنیکیں، ہاں، وہ ان بنیادی اصولوں کی روشنی میں استعمال ہونے پر زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں، مگر اصل بنیاد قرآن کی حکمت ہی ہے۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں مؤثر انتظامیہ کے لیے جدید سائنسی طریقے، منظم فریم ورکس اور عملی اوزار بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔
یہ تجربے اور تحقیق پر مبنی ہے اور عالمگیر طور پر قابل اطلاق ہیں۔ قرآنی اصول اس عملی بنیاد کو اخلاقی گہرائی، روحانی سمت اور ایک اعلیٰ مقصد عطا کرتے ہیں، جس سے انتظامیہ محض ٹیکنیکل عمل نہیں رہتی بلکہ ایک بامعنی انسانی سرگرمی بن جاتی ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، میں مانتی ہوں، لیکن عملی نظامت کی گاڑی وہ جدید سائنس کے پہیوں پر چلتی ہے۔ بلا شبہ ہم دونوں اس بات پر تو متفق ہیں کہ مؤثر اور بہترین انتظامیہ کے لیے قرآنی اخلاقی اصول اور جدید سائنسی طریقے دونوں اپنی اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی یہ کتاب قرآن آن مینجمنٹ ان دو اہم جہانوں کے درمیان پل بنانے کی ایک نہایت قابل قدر اور فکر انگیز کوشش ہے۔ بالکل، البتہ ہمارے درمیان یہ بنیادی سوال بدستور موجود ہے کہ حقیقی اولیت یعنی پرائمیسی کسے حاصل ہے؟ کیا یہ لازوال وحی کی حکمت ہے جو ہر دور اور ہر چیلنج کے لیے رہنمائی کا دعویٰ رکھتی ہے، یا پھر وہ ارتقا پذیر سائنسی علم ہے جو مسلسل تجربے، مشاہدے اور تحقیق کی بنیاد پر بدلتا اور بہتر ہوتا رہتا ہے اور عملی نتائج فراہم کرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر یقیناً مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے سامعین کو یقیناً یہ تجویز کریں گے کہ وہ خود اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ انتظامیہ کے اس مربوط اور کثیر الجہتی نقطہ نظر کو گہرائی میں سمجھ سکیں اور اس اہم موضوع پر اپنی ایک باخبر رائے قائم کر سکیں۔ یقیناً مختلف زاویہ ہے نگاہ پر غور کرنا ہی فہم و فرازت کو جلا بخشتا ہے۔ آج کی گفتگو ہمیں یہیں ختم کرنا ہوگی۔